بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 15واں سبق پڑھیں گے۔ یہ 15واں سبق جو ہے نا، یہ نماز پر مشتمل ہے، اور یہ اس لیے اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کے جو 14 سبق ہیں، وہ جس نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لیا ہے، اس کے اندر خود یہ قابلیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو اس میں شامل کیا ہے کہ نماز کی ویسے بھی بڑی اہمیت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ روز حشر والے دن پوچھے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو گویا آپ ایک بہت بڑے حاکم کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں، اور اس دربار میں پیش ہونے کے وقت سب سے پہلے آپ اس کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں جو اس ثنا میں شامل ہے۔ تو پڑھیے آپ ثنا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اپنے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، یا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو کہ بڑی ہیں، تو اس میں گویا دوسروں کی بڑائی کا پہلو بھی نکلتا ہے، جبکہ بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ جی۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور تیرا نام مبارک ہے، وتعالی جدک، اور تیرا رتبہ بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اوکے، یہ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فتح یفتح عربی زبان میں کھولنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ چونکہ قرآن کے بالکل شروع میں رکھی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، مطلب یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ بڑی فضیلت رکھتی ہے، اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ 40,000 فرشتے جو ہیں نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اس صورت کو نازل کرنے کے لیے۔ تو اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کھولنے والی ہے، یعنی جو کتاب کی جو کنجیاں ہیں، جو اصل کتاب ہے قرآن، اس کے معانی کو اور اس کی جو گہرائیاں ہیں اس سب کچھ کے بارے میں یہ اس کے اندر ایک طرح کی خبر دی گئی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر آپ اس سے اپنی التجا کرتے ہیں جو اس صورت میں آئے گی۔ جی پڑھیں۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کوئی پوری سورت پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شرعی طور پر ایک اگر آپ آیت بھی پڑھ لیں تو وہ جو نماز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ پوری ایک آیت ہو۔ تو ہم نے اس میں سورہ اخلاص شامل کی ہے۔ تو سورہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، بلکہ حضرت علی کو ایک دفعہ کہا آپ نے کہ تم ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو،
تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ سر سوتے ہوئے میں پورا قرآن شریف کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے کہا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. تو یہ سورہ اخلاص چونکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس لیے اگر تم 3 دفعہ اس کو پڑھو گے تو گویا پورا قرآن شریف پڑھنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، اس سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کفوا احد. اور کوئی اس کے برابر نہیں کوئی اس کے ہے، برابر کوئی نہیں اس کا ہے. ہمسر نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ ہی بڑا ہے، سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا. سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد. اور اللہ ہی اور ہمارے رب سب اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے. لکا لک الحمد، سب تعریف آپ کے لیے آپ ہی ہی کے ہے. لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ ہی بڑا ہے. سبحان ربی العلی. میرا رب ہر عیب سے پاک اور بلند ترین ہے. یہ جو عاجزی کی اور فروتنی کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے کہ جب انسان سجدے میں گر جاتا ہے تو وہ اس کی عاجزی کی انتہا ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کسی اور ہستی کے لیے سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں. یعنی اس کی اہمیت کو بتایا گیا، لیکن چونکہ انسانوں کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وقف ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مختص ہے. تو یہاں اس صورت میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور قریب ہو کر وہ اس کی بڑائی ہی بیان کرتا ہے. سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا رب. رب بھی ضمیر متصل کے ساتھ بنا ہے. سبحان ربی العلی، کہ میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، جو کہ بلند ہے اور برتر ہے. جی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اکبر کہہ کے آپ جب سجدے سے اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ سجدہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے جو آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں. اچھا، یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ التحیات میں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں یہ کتنا زبردست قسم کا کلام ہے. یہ جو ہے نا، یہ وہ گفتگو ہے جو دنیا کی بلند ترین ہستیوں کے درمیان ہوئی تھی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو. ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کہیں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو کوئی تحفہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو. تو اس ہستی کے سامنے بندہ کیا پیش کر سکتا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کو پہلے پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. سب بدنی، زبانی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکم. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں کیا لا سکتا تھا، بس یہ جو کچھ بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں یہ تیری ہی عبادتیں کرتے ہیں اور یہ تیرے ہی لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم، سلام ہو سلامتی ہو. ایھا النبی، حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکت ہو. السلام علینا، اور سلام ہو ہم پر، وعلی اور سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد اللہ الہ. یہاں سے جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ تو آپ نے نبی پر سلام بھیجا تھا.
سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کی تھی، لیکن آپ نے اس کو، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ نے اس سلامتی کو پورے مسلمانوں پر اور پوری امت مسلمہ پر تقسیم کر دیا کہ کیا ہے الفاظ؟ السلام علینا وعلی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ تمام جو مسلح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سب پر یہ سلامتی ہو. جی. اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو بہت پہلے رک گئے تھے نا. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے آگے جو ہے نا میں جا نہیں سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں جھلس جاؤں گا. تو اس کے آگے کا جو سفر ہے وہ حضور نے خود اکیلے طے کیا تھا. جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آؤٹ آف کیوریاسٹی پوچھا کہ کیا باتیں ہوئیں. تو آپ نے بتایا کہ یہ باتیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے، تو میں نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے اس کے آگے جواب میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی یہ دنیا کی جو عظیم ترین تین ہستیاں ہو سکتی تھیں، یہ ان کے درمیان کی ایک گفتگو تھی. اس لیے اس کو نماز میں رکھ دیا گیا کہ لوگ جو ہے نا اس کو بار بار دہرائیں. اس پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان ہو جاتی ہے، اس کی حمد بھی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وہ سلامتی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ گواہی بھی دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا، آپ جب اس کو دہراتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی آگے چلیں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیت جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید. بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے. اللہم بارک اے اللہ برکت نازل فرما علی محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی برکت نازل فرمائی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید. بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے. رب اس کے آگے یہ دعا ہے جو کہ آپ اپنے والدین کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اور تمام مومنین کے لیے بھی کرتے ہیں. رب اجعلنی، اے رب مجھے بنا مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف فرما. ولوالدی، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو. دیکھیں اس کا آخری جو جملہ تھا تحیات میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن کا حساب قائم کیا جائے. یہ دنیا کی ساری جد و جہد جو ہے نا یہ تو یہیں رہ جانے والی. جو ساتھ جانے والی چیز ہے نا وہ تو انسان کے اعمال ہوں گے، اور ان اعمال کا حساب کتاب روز حشر کو کیا جائے گا، اور وہی کامیاب ہوگا جو کہ حساب والے دن میں کامیاب ہوگا. تو اس لیے اس کے اہتمام جو ہے وہ بہت ہی اہم بات پر ہوا ہے
کہ یوم یقوم یقوم الحساب، الحساب، کہ جس دن حساب کے دن کو قائم قائم کیا کیا جائے جائے گا، یا جس دن حساب کا دن قائم قائم ہوگا۔ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو خضوع و خشوع کے ساتھ اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے روز و نیاز ہیں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے۔ یعنی اس طرح سے نماز پڑھنا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہا ہے ہم نے۔ تو یہ اگر پتہ ہو کہ انسان کیا کہہ رہا ہے تو اس سے خضوع و خشوع بھی پیدا ہوتا ہے، اور امکان ہے کہ ایسی نماز جو ہے اس کو یقیناً قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔